بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خان صاحب کو ڈیل آفر کر دی گئی ہے، واضح طور پر آفر کی گئی ہے، سب کے سامنے کی گئی ہے، لکھ کر بھی بات کرنے کی تیاری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، 3 ماہ کی ڈیل کی بھی بات ہے اور پھر 1 سے 2 سال کی بھی بات ہے۔ اب ایسی کیا صورتحال بن گئی ہے، وجہ کیا بن گئی ہے کہ خان صاحب کو اوپنلی اب ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بس آپ کوئی شرائط نہ رکھیں، کیونکہ یہ بلیک میلنگ میں آتا ہے کہ جی یہ کرو گے تو پھر ایسے ہوگا، نہیں، آپ یہ والا کام کر دیں، پھر آپ کے لیے KFC کی ڈیل ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ ندیم ملک صاحب کے شو میں سما پر فیصل واڈا صاحب اور شفیع جان یہ آمنے سامنے تھے۔ یہاں پر ندیم ملک صاحب نے کہا آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے خان کے لیے، کیوں نہیں کرتے، مجھے آپ کی سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی۔ شفیع جان سے بار بار کہا کہ اس کی رہائی کے لیے آپ کچھ کرتے کیوں نہیں، کوئی ڈیل تو کرنی پڑے گی۔ اور فیصل واڈا سے پوچھا کہ آخر گلگت بلتستان میں بھی تو یہ ہوا ہے نا کہ کس کو کیا ملنا ہے، سارا کچھ سیٹل کیا گیا، تو خان کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا، ان کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو پھر فیصل واڈا نے کہا جی بالکل ہے، 3 ماہ کی ڈیل ہے، آپ چلیں بجٹ پاس کریں، گارنٹی ہے خان سے ملاقات کی، پاؤں پکڑنے پڑے تو پکڑ لیں گے، جو کرنا پڑا کریں گے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ بس ندیم ملک صاحب ظاہر ہے بڑے سینئر صحافی ہیں، بار بار پوچھتے رہے نہیں کس طرح، کون فرق ہے، تو انہوں نے کہا میں کرتا ہوں، آپ کر دیں ندیم ملک صاحب، آپ کہہ دیں ہو جائے گی ملاقات، میں گارنٹی کر رہا ہوں۔ تو فیصل واڈا صاحب ایسے ہی نہیں کہہ رہے، یہ میں آپ سے کنفرم کر رہا ہوں، آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ خان سے واقعی ملاقات ہو سکتی ہے اگر اسی طرح سے باتیں مان لی جائیں۔ اب مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بجٹ پاس کریں خیبر پختونخوا کا، شرائط نہ رکھیں، ملاقات ہو جائے گی۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، 7 مہینے ہو گئے خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو ہم ٹرسٹ کیسے کریں، تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جیسی ملاقات ہو جائے گی فوراً بجٹ پاس ہو جائے گا۔ دوسری طرف مشیر خزانہ، جن پر تحریک انصاف کے کچھ لوگ بہت زیادہ الزامات لگا رہے ہیں، مزمل اسلم صاحب بہت بہترین آدمی ہیں، بہت بہترین کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شدید ناقدین بھی سراہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے بڑے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، بڑے شدید ناقدین تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں جی یہ بندہ بہت بہترین کام کر رہا ہے، جس طرح سے اس نے خزانے کو سنبھالا ہے، اس منسٹری کو سنبھالا ہے، جس طرح تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں یہ کردار ادا کر رہا ہے، ایسا پہلے نہیں دیکھا گیا۔ ان کو بہت سراہ رہے ہیں مزمل اسلم صاحب کو۔ تو بہرحال مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں وسیم مدامی کے شو میں کہ 4تھی دفعہ میں کنفرم کر رہا ہوں، اور میں کوئی درجن دفعہ نیشنل ٹی وی پر بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، جب تک خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی، خان اجازت نہیں دیتا تھا اڈیالہ میں ان سے ملاقات یا جہاں بھی ملاقات، قائد نمبر 804، جب تک اس کے سامنے جا کر ہم بات نہیں کرتے کہ جی وفاق ہم سے فنڈ مانگ رہا ہے، ان کو ضرورت ہے، ہم نہیں ایگری کریں گے، ہم نہیں دیں گے۔ اور ایک صوبے کو 7 جوڑے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کر لیں، ایک بھی صوبہ پیچھے ہٹے گا بات نہیں بنے گی، باقی کہیں گے جی صرف پنجاب رہ گیا ہے، وہاں پر آوازیں اٹھیں گی، سندھ کہے گا جی وہ تو نہیں دے رہے، پھر ہم کہاں سے دیں، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور ویسے بھی ایک عدم استحکام کی کیفیت رہے گی۔ اور اگر زبردستی لینے کی کوشش کی گئی، ان کے پہلی فنڈز روکے گئے ہیں، تو خیبر پختونخوا کے عوام اور زیادہ وفاق کی حکومت سے ناراض ہو جائیں گے، نالا ہو جائیں گے۔ ان کو نہیں پتا لوڈ شیڈنگ وہاں پر کتنی زیادہ ہو رہی ہے، صاف خیبر پختونخوا کی حکومت کہے گی جی ہمارا اس میں کیا لین دین ہے، ہم تو کیس لڑ رہے ہیں، پانی کا مسئلہ ہے تو کہیں گے جی دیکھیے ہم کیس لڑیں اور کیا کریں، یہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی وجہ سے۔ تو ان کی ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ اور زیادہ ہوں گی۔ KP کے عوام کا یا پاکستان کے پورے عوام کا ایک انداز یہ ہے، جس طرح بھی خان صاحب مظلوم نظر آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں۔ اب اس سے بڑی بات، واضح بات فیصل واڈا نے آج تک نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں بھائیوں میں میرے، تم چھوٹے بھائی ہو، مان جاؤ، کر لو۔ اب یہ باتیں وہ صاف کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کو میں نے ڈیل دی ہے، اگر ان کو عمران خان سے محبت ہے ڈیل لے لیں، 1-2 سال کی ڈیل کریں۔ اب ملاقات کے لیے تو 3 مہینے کا ہے، 3 مہینے کی ڈیل ہے، 3 مہینے کا آپ بجٹ پاس کر لیں، بری بجٹ ہی صحیح، ویسے تو سال کا کریں تو پھر اس حساب سے سال کی ڈیل چلے گی، 1-2 سال کی۔ اب یہ تو میں آپ سے خبر شیئر کر دی ہے، جو بات آن ایئر ہوئی ہے، سب کے سامنے ہوئی ہے، ساری بات ہوئی ہے، وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اور اب اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ڈیل آفر اس طرح سے کی جا رہی ہے، 3 مہینے کی ڈیل کیا ہے، 1 سے 2 سال کی ڈیل کیا ہے، اور اس کے دوران کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے یہ سنیے، عمران خان نے کہا ہے یہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، شفیع جان نے اسی پروگرام میں بات کی، تو فیصل واڈا نے شکا کیا اس فوج کی دھجیاں بھی تو اڑا دیں، آگے بڑھو، اگر بجٹ پاس کرائیں گے تو ملاقات کے لیے جدوجہد کریں گے، وہ کہتے ہیں آگے بڑھیں۔ شفیع جان کہتے ہیں ہمارے لوگ شہید ہوئے، وہ شہید نہیں تھے، فیصل واڈا کہتے ہیں بالکل شہید ہیں، وہ شہید ہوں یہ ہوں سب ہمارے شہید ہیں، تو یہ سلسلہ اب رکنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھیں، چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں، آئیں بات کرتے ہیں۔ اچھا، فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں KFC کی ڈیل ہے، 3 مہینے کی کر لو، معاملات آگے چلے جائیں گے۔ اب فیصل واڈا صاحب ان لوگوں میں ہیں، 2 شخصیات ہیں جن سے وفاقی حکومت، نون لیگ
پیپلز پارٹی یہ ڈرتے ہیں, کانپتے ہیں. محسن نقوی اور فیصل واڈا. اب یہ جو بات کر رہے ہیں ایسی نہیں ہو رہی, اس سے پہلے ملاقاتوں کی خبریں ہیں, ملاقاتیں ہو چکی ہیں, محسن نقوی صاحب کی ہیں اور سہیل آفریدی کی ہیں, سب کے سامنے ہے, وہ چیزیں الگ سے چل رہی ہیں. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کیا کرتی ہے فیصل واڈا کی اس بات پر کہ اگر خان سے محبت ہے اس کے لیے ڈیل لے لو. ندیم ملک صاحب کہہ رہے ہیں کر لو ڈیل, نکل آؤ, اس کے لیے کوئی راستہ نکال دو, کیوں نہیں آپ کرتے. تو اب چیزیں اس طرف سے آگے بڑھیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں یہ سوچ یقیناً ہے کہ بیرسٹر گوہر جس طرح سے چل رہے ہیں کچھ اس طرح کا کام کیا جائے. ایک ہارڈ لائنر ہیں, وہ کہتے ہیں جی نہیں ہو رہی جتنا ہم پیچھے چڑھتے ہیں, لیکن بیرسٹر گوہر ہیں ملاقات کر کے آتے ہیں تو اپنے ہی لوگ اون نہیں کرتے, وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتا ہے کام. تو اس لحاظ سے بھی اب ایک پریشر ہے جس کا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ ڈیل کیوں آفر کی جا رہی ہے. کیا شریف خاندان سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے کہ جس طرح بجٹ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. پنجاب کے بجٹ میں شریف خاندان کے نام کتنے منصوبے ہیں اس کی ایک جھلک دیکھیے. یعنی عوام کا پیسہ ہے, ٹیکس کا پیسہ ہے, سرکاری پیسہ ہے, اور وہ ذاتی خاندان کی تشہیر پر پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. شاید میتلا صاحب سینئر صحافی انہوں نے پوری ایک لسٹ دی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تختیاں ہی تختیاں ہیں, پھر بغاوت کیوں نہ ہو, قیامت کیوں نہ برپا ہو. نمبر 1 انہوں نے 12 تو گنوا دیے ہیں پروجیکٹس. 1 مریم نواز شریف سینٹر آف ایکیڈیمک لیڈرشپ, یہ بجٹ میں ہے, ان پر پیسے لگنے ہیں, نام ان کے چل رہے ہیں. نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنسی. تیسرا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ. چوتھا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا. 5 مریم نواز ہیلتھ کلینک. 6 نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ. 7 کلثوم نواز کینسر ہاسپٹل ڈی جی خان. 8 مریم نواز سوشل سیکورٹی راشن کارڈ. 9 مریم کو بتائیں, یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے, سرکار کا پیسہ اس پہ لگنا ہے, نام مریم نواز. 10 مریم نواز اسپورٹس سٹی لاہور. 11 مریم نواز شریف فری وائی فائی انیشیٹو. 12 میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی قصور. بھائی قائد اعظم, فاطمہ جناح, علامہ اقبال, مطلب پاکستان میں تو بڑے نام ہیں نا. میں دیکھیے سینکڑوں نام پچھلے 78 سال میں 80 سال میں آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے. یہ تو بات ہی کچھ اور ہے نا, بابا قوم کی, محترمہ فاطمہ جناح کی, یا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی, دیگر مولانا محمد علی جوہر کو دیکھیں, ان برادران کو دیکھیں, جتنے لوگوں نے پاکستان کے لیے کام کیا, پاکستان بنانے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے. اس کے بعد ایک لمبی فہرست آئے گی, ان کے تو قد بہت اوپر ہے نا, باقی بھی اس کے بعد بے شمار آپ کو نظر آ جائیں گے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی اس ملک کے لیے. مگر یہاں تو شریف خاندان چھایا ہوا ہے جی. اچھا, اب یہ وجہ ہے, طرز سیاست ہے, چیزیں نہیں مینیج ہو رہی, اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی, عدم استحکام اسی طرح سے ہے, وہ بات ہے. تو یا چیلنجز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, یا ان کی 2 نمبریاں ہیں, کرپشن ہے, سارا کچھ اکٹھے ہو گیا ہے. تو عوامی پریشر ہے کہ بوجھ کب تک ہم اٹھا کر چلیں گے, سارا برا بھلا ہمیں کہا جا رہا ہے. ایک انٹرنل تھنکنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ یہ تو دونوں فائدہ لیے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ اقتدار کے مزے لیتے جا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی چل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ ورسز خان چل رہا ہے, اور ان کی دیہڑیاں لگ رہی ہیں, یہ کام چلتا چلا جا رہا ہے. اور قانون کے اس طرح کے لانے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ دیکھیے نا, ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں کسی بھی ذاتی جائیداد 30 دن کے نوٹس پر خالی کروا کر اپنا ٹاور لگا سکتی ہیں. اور اگر کوئی شخص کہے نہیں میرے گھر کیوں آ رہے ہیں آپ, میں نہیں خالی کرنا چاہتا, تو 5 کروڑ روپے تک بھاری جرمانہ ہوگا. بل سیلنڈر میں پیش کر دیا گیا ہے. ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں آئیں گی, آپ کا ذاتی گھر ہے, دکان ہے, جائیداد ہے, پلاٹ ہے, کچھ بھی ہے, وہ کہیں گے 30 دن ہے تمہارے پاس, خالی کرو, ہم نے یہاں ٹاور لگانا ہے. آپ نہیں خالی کریں گے, انکار کریں گے, تو 5 کروڑ روپے آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بل سینٹ میں آ رہا ہے. عجیب و غریب, نہ سر نہ پاؤں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی ہے, لوگوں سے زبردستی آپ نے گھر خالی کرانے. پھر دیکھیے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی, جس میں فواد چودھری ہیں, جس میں سابق گورنر عمران اسماعیل ہیں جو کب کے تحریک انصاف چھوڑ گئے, پریس کانفرنس بھی کر دی تھی. پھر محمود مولوی ہیں جو تنقید بھی کرنے لگ گئے تھے خان صاحب پر, وہ بھی چھوڑ گئے تھے تحریک انصاف, آئی پی پی میں چلے گئے, پھر آئی پی پی بھی چھوڑ دی انہوں نے. محمد علی دورانی صاحب ہیں, پھر تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے ترجمان بیرسٹر سیف, یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 5 کے 5 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے رہنما ہیں, اور شدید تنقید کی ہے انہوں نے پریس کلب میں آ کر, نیشنل پریس کلب میں اسلام آباد میں آ کر, حکومت کی کارکردگی پر, اور کہتے ہیں کہ فوری استعفیٰ دے دیں اور قومی حکومت کی راہ ہموار کریں, اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے. موجودہ حکومت گورننس
معیشت, سیکورٹی اور عوامی فلاح کے تمام شعبوں میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے. اس لیے پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کے لیے قومی حکومت اور نئے انتخابات ہی دیر پا حل ثابت ہو سکتے ہیں. قومی حکومت اور نئے انتخابات, اوپر سے فیصل واڈا صاحب ڈیل آفر کر رہے ہیں. اچھا, ایک تو 3 ماہ کی ڈیل ہے, وہ تو یہ ہے کہ جی آپ بجٹ 3 ماہ کے لانا کر لیں, ملاقات ہو جائے گی. یہ تو فوری طور پر یہ چیز ہے. یہ جو 1-2 سال کی بات ہے, یہ کیا ہے؟ اس میں اب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس ڈیل کے اندر اصل یہ ہے کہ لمبی کہانی کہ جی آپ 1-2 سال کی ڈیل کریں کہ یہ آپ کام کرتے چلے جائیں گے, آپ وہی کوئی احتجاج نہیں ہوگا, کوئی اس طرح کی تنقید نہیں ہوگی, اسموتھلی حکومت چلائیں گے, مل کر دہشت گردی کے خلاف ایکشن, دیگر چیزیں ساری اس طرح سے کی جائیں گی. جہاں جہاں ضرورت ہوگی وفاقی حکومت کو ملک چلانے کے لیے اس کو سپورٹ کی جائے گی. 1-2 سال ہمیں دے دیں, اور اس دوران میں خان صاحب وہی تھوڑا سا خاموشی تھوڑا سا کریں, تو سب چیزیں نہیں 1 سے 2 سال میں آپ اس کو نئے الیکشن کہیں, قومی حکومت کہیں, آپ دوبارہ تحریک انصاف کے لیے راستے کہہ دیں, اوپن ہو جائے کام, وہ کہہ لیں, تو یہ سب کچھ اوپن ہو جائے گا. کیونکہ ایک ہمیں سوچ نظر آ رہی ہے کہ ابھی آزاد کشمیر بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں سنبھال سکے, جو بھی وجہ ہو جیسے بھی ہے, یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو نہیں سنبھال سکے, ان سے ڈیل نہیں کر سکے, کچھ بھی ہے وہاں پر جو حالات ہیں. کہنے کو پیپلز پارٹی کی وہاں گورنمنٹ ہے, ان کا وزیر اعظم ہے, اور اس سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, ابھی بھی وفاقی وزراء نون لیگ کے ہیں جو جا کر بات کرتے ہیں. جیسے بھی ہے جو بھی ہے, کوئی راستہ نکالنے میں ناکام ہوئے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں امن لائیں, تو نواز شریف صاحب چلے جائیں نا پھر وہاں سے لیڈرشپ کو بلا رہے ہیں لاہور رائمنڈ میں اپنی ذاتی رہائش گاہ پر, کشمیر نہیں جا رہے, وہاں بلائیں لوگوں کو, ان سے بات کر کے کوئی راستہ نکالیں. بس جی بات چیت ہی کر لیں. بھائی بات چیت تو کی تھی, وہ نہیں بات بن سکی, تو اب کیا ہے, پھر بات چیت کے لیے کوئی اور اگلی سٹیج لانی پڑے گی, وہ ان سے نہیں ہو رہی, تو چیزیں تو ان سے مینیج نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے بھی شاید کہ جی سارا بوجھ ہم ہی کیوں اٹھائیں, اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے, اور اس لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی کافی نقصان ہو گیا ہوا ہے, تو آگے بڑھیں. اور پھر فیصل واڈا صاحب کی جو باتیں ہیں, کرپشن بہت زیادہ ہے, یہ جمہوریت کے نام پر مافیا آ گئے ہیں, اپنوں کو نواز رہے ہیں, کئی جہاز لے رہے ہیں, کرپشن بہت زیادہ کر رہے ہیں, کس وزیر اعلیٰ کے نیچے ایک عورت بیٹھ کر کرپشن کر رہی ہے, کس بندے کا بیٹا آ گیا ہے جو باہر نہیں جا سکتا. تو یہ خاندانوں کی سیاست جو چل رہی ہے, اس کی وجہ سے وہی بات تھی نا, کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو اپنے ہٹائے جانے پر اتنا دکھ اور افسوس نہیں تھا جتنا اس بات پر تھا کہ ان کو لے آئے ہیں. ساری جد و جہد میری انہی کے خلاف تھی کہ جی یہ کرپٹ ہیں, کرپشن کرتے ہیں, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہی اسٹیبلش کرتی رہی کہ جی یہ بڑے کرپٹ ہیں, یہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے, برباد ہو گئے, پیسہ باہر چلا گیا, اپنا مالک سائی, فلاں محل, سوئس کاؤنٹر, یہ اور وہ سارا, ٹیٹیاں اور کیا کیا نہیں کیسز بنے, جعلی اکاؤنٹس کے کیسز, توشہ خانہ سے گاڑیاں لے اڑے, فلاں یہ وہ بہت سے کیسز, وہ سارے ہی صاف ستھرے ہو گئے. ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھ رہا ہے, ان کو تمام سرکاری عہدے مل رہے ہیں, اور جو بار بار آزمائے گئے ہیں وہی طریقہ واردات دوبارہ آ گیا ہے. پاکستان کی معیشت آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے چلی گئی ہے. جو رستو انہوں نے بٹھائے, جو یہ کہتے تھے مہنگائی کم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, ہم انویسٹمنٹ لے آئیں گے, ہم بڑا کچھ آتا ہے, تو کچھ بھی نہیں کیا. سارا کچھ کہا جی اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ بوجھ وہ اٹھائے, ہم تو یہاں صرف اقتدار کے لیے آئے ہیں, مزوں کے لیے آئے ہیں, موجوں کے لیے آئے ہیں. اب وہ بھی تنگ آ گئے ہیں, اور یہاں پھر لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے راستہ بن رہا ہے. اب دیکھنا ہے یہ ڈیل لی جاتی ہے یا نہیں لی جاتی. بیک چینل پر بات چیت تو چل رہی ہے, اب وہ کھل کر سامنے بھی آ گئی ہے. تو انیشلی 3 ماہ کی ڈیل کی بات ہو رہی ہے, پیر پکڑنے کی بات ہو رہی ہے, منانے کی بات ہو رہی ہے, اور ملاقاتوں سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اور پھر 1 سے 2 سال ساتھ ساتھ قومی حکومت. تو یہ ہانڈیاں مختلف چڑھی ہوئی ہیں ہر جگہ پر, پھر ان کو ملا کر لگتا ہے ایک ہی دیگ چڑھائی جائے گی, اور اس میں پھر دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اللہ حافظ.